السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں آپ لوگوں کو سورہ جن کے متعلق کچھ باتیں بتاؤں گا۔ سورہ جن کے متعلق عام لوگوں کے اندر ایک عجیب غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ اللہ اگر جن کسی پر سوار ہی نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن نازل ہی کیوں کیا؟ اس طرح کی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ سورہ جن میں جنوں کا پکڑنا، جنوں کو کا بیمار کر دینا، جنوں کا سوار ہو جانا، ان سب باتوں کا ذکر ہے، اور جنوں کو کیسے بھگایا جائے ان سب باتوں کا سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ مجھے فرمائش کیا کہ میں سورہ جن کے متعلق کچھ باتیں کروں۔ ہندوستان سے باہر سے بھی کچھ لوگوں نے مجھے کہا، مجھ سے فرمائش کی کہ میں سورہ جن کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں، آپ لوگوں سے کچھ خطاب کروں۔ تو میں آج سورہ جن کے متعلق ہی کچھ باتیں کہہ رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ قرأت کے دوران ایک روایت کے مطابق وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن کا پڑھنا سنا اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ جنوں کی ایک جماعت نے آپ کا قرآن پڑھنا سنا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو کہ راہ ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں ہدایت بتاتی ہے، ہم اس پہ ایمان لا چکے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، اس کی نہ بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ہم میں سے کچھ بیوقوف لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، وہ لوگ برباد ہو گئے۔ ہم بھاگ کر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو دیکھا کہ آسمان پر سخت چوکسی چھائی ہوئی ہے۔ پہلے ہم آسمانوں پر جا کے جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے کہ فرشتوں کی باتیں سن سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا احکام نازل کر رہا ہے ان سب باتوں کو سن سکیں۔ لیکن اب ہم جب آسمانوں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شعلہ ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے کہ ہم بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ شعلہ اگر ہمیں لگ جائے تو ہم جل کر خاک ہو جائیں، اس لیے ہم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں انتظام کیا گیا ہے، کیوں اتنی چوکسی کی گئی ہے؟ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاید دنیا والوں پر کوئی عذاب نازل کرے گا یا کوئی اچھی باتیں دنیا والوں پر نازل کرے گا، کوئی دین نافذ کرے گا، کوئی نیا احکام نازل کرے گا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بات ہونے والی ہے۔ ہم میں سے ہم جن لوگ جو ہیں مختلف طبقے میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم میں سے جو لوگ مسلمان ہیں وہ کامیاب ہو گئے، اور جو لوگ غیر مسلم ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، اس قرآن پر یقین نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اتنی سی باتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو متعلق بتایا، اور کوئی باتیں نہیں ہیں سورہ جن میں جنوں کے متعلق، بس اتنی سی باتیں ہیں۔ اس لیے آپ لوگ سورہ جن سے خائف نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ جو لوگ ہماری باتیں مانتے ہیں، جو لوگ ہماری باتیں سنتے ہیں، ان پر ہم خوب بارش برساتے ہیں، خوب پانی برساتے ہیں، اور ان کو وافر مقدار میں ان کو غلہ پیدا کرنے دیتے ہیں، اور انہیں اپنے رزق سے کافی نوازتے ہیں۔ اور جو لوگ ہمارے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں، ہمارے ذکر کو نہیں کرتے اور ہماری باتیں نہیں مانتے، انہیں ہم سخت عذاب دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے،
مسجد اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں صرف اللہ ہی کا ذکر ہو، اللہ ہی کی تکبیر بلند ہو، غیر اللہ کی بات نہیں ہو، غیر دوسرے لوگوں کی بات نہیں ہو، صرف اللہ ہی کا ذکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی غیب کا علم رکھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جس کسی کو چاہتا ہے، جس کسی پیغمبر کو چاہتا ہے، کسی نبی کو چاہتا ہے، غیب کے کسی بات پہ مطلع کر دیتا ہے، لیکن وہ مطلع کرنے کے لیے بھی بہت پہرہ داری ہوتی ہے، اور فرشتوں کے ذریعہ پہرہ داری کرتے ہیں، وہ غیب کا علم اس نبی کو بتایا جاتا ہے تاکہ شیاطین وہ غیب کی بات نہ سن سکے۔ بس یہ سورہ جن کی باتیں ختم ہو گئی۔ سورہ جن میں بس نہیں لکھا ہوا ہے، آپ لوگ گھبرائیں نہیں، سورہ آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگ خود بھی قرآن شریف پڑھیں اور لیکن معنی کے ساتھ پڑھیں۔ صرف کلام پاک ختم کر دینا، صرف تلاوت کرنا اچھی بات ہے، اس سے بھی ثواب ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں، اگر مناسب سمجھے، آپ کے پاس موقع ملے کسی اچھے مفسر کی تفسیر بھی سنیں، اس کے علاوہ آپ حدیثوں کا بھی مطالعہ کریں، بخاری مسلم کی حدیثوں کا وہ مطالعہ کریں، تھوڑا وقت نکالیں، فجر کے بعد نکالیں، عصر کے بعد نکالیں، یا عشاء کے بعد، یا سوتے وقت نکالیں، کچھ وقت نکالیں اور قرآن شریف کو معنی کے ساتھ پڑھیں، حدیثوں کا مطالعہ کریں۔ ایک وقت آئے گا آپ بہت زیادہ قرآن حدیث اور صحیح حدیث پہ چلنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہوگی، آپ کے پاس بھی ایک علم کا خزانہ ہوگا، آپ لوگ اس پہ عمل کریں۔ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں آپ لوگ اس پہ عمل کریں، میری باتوں کو پہ غور کریں۔ انہی سب باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر اگلی کوئی باتیں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جن کے متعلق ایک بات میں کہنا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو کسی وادی میں جب ان کا قیام ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے، اس وادی کے جن سے مخاطب ہو کے کہتے تھے، اے اس وادی کے جن، ہمیں آپ لوگ اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ اس کی وجہ سے وہ جن بہت مغرور اور سرکش ہو گئے تھے، لیکن اسلام نے ان باتوں کو ختم کیا اور کہا کہ پناہ صرف اللہ کے لیے جا سکتی ہے، اور پناہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور کوئی جن یا کوئی انسان کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ بات میں بھول جاتا، اس کو بھی آپ لوگ شامل کر لیں۔